بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاویر شریف کا سبق نمبر 40 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کتاب الطہارت کا باب فرض مس الراس فی الوضوء، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر ہم فریق ثانی کا مسلک، فریق اول کے دلائل کا جواب اور فریق ثانی کے 3 دلائل میں سے پہلی دلیل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفہم فی ذلک آخرون۔ پہلے آج کے سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس مسئلے کے اندر دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، الذی فی آثارکم ہذہ، آپ کے پیش کردہ دلائل میں، انما ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ کلہ فی وضوئہ للصلاۃ، اتنی بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سر کا مسح کیا اس وضو میں جو نماز کے لیے بنا رہے تھے۔ فَهَكَذَا نَأْمُرُ الْمُتَوَضِّئَ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، اور ہم بھی ایسے ہی وضو کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے کیے جانے والے وضو میں یوں ہی پورے سر کا مسح کرے۔ وَلَا نُوجِبُ ذَلِكَ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا، اور ہم اس پر پورے سر کے مسح کو فرض نہیں قرار دیتے۔ وَلَيْسَ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِيَّاهُ مَا قَدْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِأَنَّهُ فَرْضٌ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سر کا مسح کرنا اس کے لیے تھا کہ وہ فرض تھا۔ وَقَدْ رَأَيْنَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَا لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ وَلَكِنْ مِنْهُ فَرْضٌ وَمِنْهُ فَضْلٌ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ فرض ہے، اس سے کم یعنی 1 یا 2 مرتبہ دھونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے کچھ بطور فرض کے تھا اور کچھ دوسری اور تیسری دفعہ دھونا فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور اس مسئلے میں دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی۔ دوسرے حضرات سے مراد حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، جمہور محدثین و فقہائے کرام ہیں۔ یہ حضرات ہیں، اور ان کی ہم ضمیر کا مرجع امام مالک، امام مزنی، شیخ ابو علی جبائی رحمہم اللہ ہیں۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ فی ذالک، اس مسئلے میں، وہ مسئلہ ہم نے پہلے حصہ اول کے اندر پڑھا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے کہ نہیں۔ اس مسئلے میں دوسرے حضرات نے، جمہور فقہائے محدثین نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فَقَالُوا الَّذِي فِي آثَارِكُمْ هَذِهِ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، یہاں سے ان کے دلیل کا فریق اول کے پیش کردہ جو دلائل تھے، جو 3 صحابہ سے 4 سنتوں کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ، حضرت طلحہ بن مصرف اپنے دادا سے 2 سندوں کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سند کے ساتھ نقل کیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ
فریق ثانی کی طرف سے فقالوا الذی فی آثارکم احادیث سے ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے پیش کردہ دلائل کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر پورے سر کا مسح فرمایا ہے۔ انما ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسہ کلہ فی وضوء للصلاۃ، اس کو یہاں سے ذکر کر دیا۔ فَهَكَذَا نَأْمُرُ الْمُتَوَضِّئَ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ سے یہ فرما رہے اور ہم بھی ہر وضو کرنے والے سے یہی درخواست کرتے ہیں، اس کو یہی کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کر لیا کرے۔ لیکن آپ کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے۔ آپ بطور فرض کے کہتے ہو کہ آپ بطور فرض کے کہتے ہو پورے سر کا مسح کرے، وَلَا نُوجِبُ ذَلِكَ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا، لیکن ہم اس کو بطور فرض کے نہیں کہتے۔ فرق بس اتنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ فرض ہے، ہم فرض نہیں کہتے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہمارے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ روایات میں صرف اتنی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں پورے سر کا مسح کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور صرف فعل سے فرض ثابت نہیں ہوتی۔ اگر محض فعل سے فرض ثابت ہوتی تو ماقبل میں جتنی روایات گزری ہیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تین دفعہ اعضاء وضو کو دھویا بھی ہے، اور وہاں پر کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ ہر عضو کو تین دفعہ دھونا فرض ہے۔ خود آپ بھی ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھونے کو فرض کہتے ہو، بقیہ کو سنت کہتے ہو۔ اس کو یوں ذکر کیا وَلَيْسَ فِي فِعْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِيَّاهُ مَا قَدْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا لَا أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ، اس کو تو کسی نے فرض نہیں کہا۔ لا یجزی اقل منہ ولکن منہ فرض منہ فضل، خود آپ بھی ایک مرتبہ کو فرض اور بقیوں کو سنت کہتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہوگا، اور پورے سر کا مسح بطور کمال فضیلت کے ہے، بطور فرض کے نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اندر فرضیت کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرض اور بقیہ کمال فضیلت کے لیے ہے۔ یہاں تک پہلے مذہب والوں کے دلائل کا مختصر جواب صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فریق ثانی کی طرف سے دیا ہے۔ اس جواب کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ فریق اول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کر دیے ہیں ان دلائل کے اندر یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا وضو کے اندر یہ سنت ہے اور بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو ہماری یہاں بحث اس بات میں ہو رہی ہے کہ سر کے مسح میں کتنی مقدار فرض ہے، تو بعض فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کے مسح کے سنت کے ہم بھی قائل ہیں۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الآثار الدالۃ، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کے دلائل شروع فرما رہے ہیں۔ ان دلائل کے اندر یہ پہلی دلیل، 3 دلائل پیش کریں گے، ان میں سے یہ پہلی دلیل ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے 2 سنتوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ چلے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الآثار الدالۃ علی ما ذهب الیہ فی الفرض فی مسح الراس ان ولا بعضہ ما قد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دلائل بھی مروی ہیں جو سر کے مسح میں مقدار فرض کے سلسلے میں
اس بات پر دلالت کرتے ہیں جس کی طرف یہ لوگ یعنی جمہور گئے ہیں کہ مسح بعض حصے پر فرض ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے پر اور اپنی پیشانی پر مسح فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون قال اخبرنا ابن عون عن عمرو عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وعنهم رفعه إليه قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء۔ دوسری سند عمر بن مصعب نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ پر مسح فرمایا اور انہوں نے پیشانی ناصیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فریق ثانی کی طرف سے یہ پہلی دلیل ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو سنتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اور ناصیہ پر مسح فرمایا۔ امامے پر مسح کی تفصیل تو پہلے گزر چکی۔ ناصیہ پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے پر پیشانی کی مقدار مسح کیا ہے، لہذا ثابت ہوا پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ پیشانی کے بقدر سر پر مسح کرنا فرض ہے۔ ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية۔ اس دلیل میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے بعض حصے پر مسح فرمایا اور وہ پیشانی والا حصہ ہے۔ وظہور الناصیۃ دلیل علی ان بقیۃ الراس حکم ما ظہر منہ، اور پیشانی کا ظاہر ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے سر کے بقیہ حصے کا حکم و پیشانی کے ظاہر جیسا ہے، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمس على الامامة لكان كالمس على الخفين، کیونکہ اگر امامہ پر مسح سے حکم ثابت ہو جاتا تو پھر اس کا حکم موزوں کے مسح جیسا ہوتا۔ فلم يكن الا وقد غيبت الرجلان فيهما، اور موزوں پر مسح تبھی ہوتا ہے جب وہ دونوں چھپے ہوئے ہوں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الرِّجْلَيْنِ بَادِيًا لَمَا أَجْزَأَ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا وَيَمْسَحَ عَلَى مَا غَابَ مِنْهُمَا، اور اگر بعض پاؤں ظاہر ہوں تو پھر جائز نہیں ہے کہ ظاہر والے حصے کو دھویا جائے اور جو پوشیدہ پاؤں کا حصہ ہے اس پر مسح کیا جائے۔ فجعل حکم ما غاب منهما مضمنا بحکم ما بدأ منها، تو پس ان کے حصے کو جو موزے میں پاؤں چھپے ہوئے ہوں ان کو ملا دیا اس کے حکم کے ساتھ جو پاؤں موزوں سے ظاہر ہوں۔
فلما وجب غسل الظاہر وجب غسل الباطنی، جب ظاہر پاؤں کا دھونا واجب ہے تو جو پوشیدہ چھپے ہوئے پاؤں ہیں موضوع میں تو ان کا بھی دھونا واجب ہے۔ فَكَذَلِكَ الرَّأْسُ لَمَّا وَجَبَ مَسْحُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسْحُ مَا بَطَنَ مِنْهُ۔ اسی طرح سر کا مسئلہ بھی ہے کہ جب سر کے کھلے ہوئے حصے کا مسح واجب ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ سر کے ڈھکے ہوئے حصے پر مسح جائز نہیں۔ لِيَكُونَ حُكْمُ كُلِّهِ حُكْمًا وَاحِدًا، تاکہ پورے سر کا حکم ایک ہی ہو جائے۔ كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضهما في الخفين حكما واحدا، جیسا کہ پاؤں کے مسح میں پاؤں کے حکم میں جب ان میں سے بعض حصہ موضوع میں چھپا ہوا ہو تو ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ فَلَمَّا اكْتَفَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الأثر بمسح الناصیة على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في المسح الرأس هو مقدار الناصیة۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذکورہ اثر کے اندر بعض سر پیشانی کی مقدار کے برابر سر پر مسح کیا اور بعض کو چھوڑ دیا، اس سے معلوم ہوا کہ سر کے مسح میں مقدار ناصیہ فرض ہے۔ وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِيمَا جَاوَزَ بِالنَّاصِيَةِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْفَضْلِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی کی مقدار سے زیادہ مسح کرنا، ان باقیہ دلائل میں جو بات ہے وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ فضیلت کے لیے تھا نہ کہ وجوب پر۔ حتیٰ تستوی هذه الآثار ولا تتضاد، تاکہ تمام دلائل آپس میں برابر ہو جائے اور ان میں تعارض نہ رہے۔ فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ، تو دلائل کے آثار سے طریقے سے اس باب کا یہ حکم ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی پورے سر کے مسح کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی اور امامہ دونوں پر مسح فرمایا۔ اگر پورے سر کا مسح ضروری نہ ہوتا، استحباب ضروری نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر پر مسح نہ فرماتے۔ امام طحاوی جواب دیتے ہیں، مذکورہ روایات میں دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے مسح علی الامامہ اور دوسرا مسح علی الناصیہ۔ اگر آپ مسح علی الامامہ سے حکم ثابت کرتے ہیں تو مسح علی الامامہ مسح علی الخفین کی طرح ہوگا، اور مسح علی الخفین کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں پاؤں پورے طور پر خفین میں چھپے ہوئے ہو۔ اگر دونوں پاؤں میں سے بعض کا حصہ کھلا ہوا ہو بعض چھپا ہو تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ کھلے ہوئے حصے کو دھو لیا جائے اور چھپے ہوئے حصے پر مسح کر لیا جائے، اس لیے کہ اس صورت میں اصل و فرع کا جمع کرنا لازم آتا ہے۔ تو جس طرح پاؤں کے کھلے ہوئے حصوں کو دھونا واجب ہے، تو اسی طرح پاؤں کا بعض حصہ جو خفین کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی دھونا ضروری ہوگا تاکہ دونوں کا حکم ایک ہی اور یکساں ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ مسح علی الامامہ سے حکم ثابت کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے کھلے ہوئے حصے پر بھی مسح کیا اور چھپے ہوئے حصے پر بھی، یعنی امامے پر بھی مسح کیا جو اس کی فرع ہے۔ تو اس صورت میں اصل اور فرع کو جمع کرنا لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مسح علی الناصیہ والے جز سے حکم ثابت کیا جائے
تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح علی الناسیہ پر اکتفا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محض مقدار ناسیہ کا مسح فرض ہے، اور دیگر آثار میں جو اس سے زائد پر مسح کا ذکر ہے وہ کمال فضیلت کے لیے نہ کہ وجوب اور فرض کے لیے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس سبق کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھی ہیں، فریق اول کی دلیل کا جواب اور فریق ثانی کی طرف سے دلائل میں سے پہلی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، پھر امام مالک رحمہ اللہ کے شبہ کا ازالہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔